سابق اور موجودہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، جن کا خاندان سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے اور چڑھتے سورج کو سلام کرنے میں اپنی مثال آپ ہے، اس نے قیام پاکستان سے پہلے پاکستان مخالف یونینسٹ پارٹی کا ساتھ دیا۔ شاہ محمود قریشی کے دادا خان بہادر نواب شیخ مرید حسین قریشی نے یونینسٹ پارٹی کے ٹکٹ پر شجاع آباد سے مسلم لیگی امیدوار کے مقابلے میں الیکشن لڑا۔ مخدوم سجاد حسین قریشی نے محترمہ فاطمہ جناح کے مقابلے میں جنرل ایوب خان کو صدارتی الیکشن میں کامیاب کروانے کی سر توڑ کوشش کی۔ شاہ محمود قریشی کے والد مخدوم سجاد حسین قریشی کو جنرل ضیاء الحق نے پہلے مجلس شورا کا رکن بنایا، پھر ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور بعد ازاں گورنر پنجاب لگایا۔ شاہ محمود قریشی کے پردادا خان بہادر شیخ حسن بخش قریشی کے والد یعنی شاہ محمود قریشی کے لکڑ دادا، جن کا نام شاہ محمود قریشی تھا، انہوں نے نہ صرف انگریزوں کے مخبر کا کردار ادا کیا بلکہ اپنے مریدوں کا مسلح لشکر تشکیل دے کر مجاہدین آزادی کا خون بہایا، بلکہ گوگیرا کا وہ مارکا جس میں رائے احمد خان کھرل کو سجدے کی حالت میں شہید کر دیا گیا۔ شاہ محمود قریشی کے لکڑ دادا اس جنگ میں بھی انگریزوں کے ساتھ شامل رہے۔ قریشی خاندان نے 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے اور بعد میں کس طرح انگریزوں کی چاکری کر کے انعام و اکرام حاصل کیا، آج ہم تاریخی حقائق کی روشنی میں یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ترازو کے سلسلے غدار کون کی 29ویں قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ قریشی خاندان کی نسبت حضرت بہاؤالدین زکریا اور حضرت شاہ رکن عالم سے ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ قریش کی شاخ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں۔ محمود غزنوی کے ساتھ ان کے آباء و اجداد ہندوستان سے آئے اور لیا کے علاقے کوٹ کروڑ میں رہائش اختیار کی۔ یہیں پر 1170 عیسوی میں حضرت بہاؤالدین نے جنم لیا۔ خراسان، ترکستان، شام اور دیگر عرب ممالک میں علم کی پیاس بجھانے کے بعد حضرت بہاؤالدین زکریا واپس لوٹے تو ملتان کو اپنا مسکن بنایا۔ ملتان میں ہی 1270 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کا مزار گزشتہ 800 سال کے دوران حوادث زمانہ کے کئی تھپیڑوں کے باوجود روحانیت کے طلبگاروں کے لیے منبع رشد و ہدایت کے طور پر قائم و دائم ہے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا کے بعد حضرت شاہ رکن عالم نے بھی بلند مرتبہ پایا، اور جب 1373 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی تو فیروز خان تغلق نے ان کا مقبرہ تعمیر کروایا۔ تذکرہ رؤسائے پنجاب کے حصہ 2 میں صفحہ نمبر 1194 کے مطابق جس وقت حضرت بہاؤالدین کا شہرہ اور ان کا اثر و اقتدار عین عروج پر تھا، اسی وقت حضرت شمس تبریز ایک 13 سالہ عمر کے مرید لڑکے کو ساتھ لیے ہوئے ملتان پہنچے۔ حضرت بہاؤالدین نے ان کے آنے کی خبر سن کر ایک دودھ کا بھرا ہوا پیالہ ان کے پاس بھیجا، جس سے یہ مراد تھی کہ ملتان میں پہلے ہی کافی فقیر موجود ہیں، اب یہاں کسی اور فقیر کی گنجائش نہیں۔ حضرت شمس تبریز نے اس دودھ بھرے ہوئے پیالے پر اپنی طرف سے ایک گلاب کا پھول رکھ کر اسے پھر واپس کر دیا، اور اس کا یہ مطلب تھا کہ ان کے لیے نہ صرف ملتان میں بخوبی گنجائش موجود ہے بلکہ ان کی شہرت بھی ان تمام اولیاء اللہ سے جو ملتان میں رونق افروز ہو چکے ہیں بڑھ جائے گی۔ حضرت بہاؤالدین کو اس بات سے بڑا طیش آیا اور انہوں نے حکم دیا کہ اس ضدی فقیر کو نہ تو کوئی روٹی دے اور نہ کسی اور قسم کی امداد کرے۔ مقامی روایات کے مطابق حضرت شاہ شمس تبریز کو اپنی تو کوئی فکر نہ تھی، مگر ان کا 9 عمر بال کا مرید بھوک سے بے حال ہوا جاتا تھا۔ حضرت کی باطنی توجہ سے جنگل کی کئی ہرنیاں آموجود ہوئیں۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے ایک ہرنی ذبح کر کے اس لڑکے کو دی کہ جا کر شہر سے اسے بھنوا لائے۔ حضرت بہاؤالدین کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کسی نے اس لڑکے کی مدد نہ کی اور آگ فراہم کرنے سے انکار کر دیا تو حضرت شاہ شمس تبریز کی فقیرانہ حمیت نے جوش مارا۔
انہوں نے سورج کی طرف منہ کر کے کہا اے شمس تو میرا ہم نام ہے، یہ منکرین آگ دینے سے گریزاں ہیں، تو نزدیک آ اور تمازت فراہم کر تاکہ گوشت کو بھونا جا سکے۔ سورج نیچے آ گیا اور پھر واپس نہ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ملتان میں حدت اور گرمی کی شدت پنجاب کے دیگر شہروں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ اولاد علی گیلانی کی تصنیف مرقع ملتان کے صفحہ نمبر 268 پر بتایا گیا ہے کہ سکھوں کے عہد میں بہت سی قیمتی جاگیرات جو ان مقدس مقابر کے ساتھ وقف تھی ضبط ہو گئی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے 1818 میں ملتان پر قبضہ کرنے کے بعد دونوں خانقاہوں کے لیے 3500 روپے سالانہ کی جاگیر مقرر کر دی۔ دیوان ساون مل نے صرف 1600 روپیہ سالانہ مقرر کیا۔ پھر دربار کی طرف سے مالگزاری اور نقد وظیفہ کی مجموعی معافی 2030 روپیہ سالانہ تک رہی۔ قریشی خاندان کا شجرہ نسب دیکھیں تو شیخ محمد شاہ قریشی کے بعد بڈھن شاہ قریشی اور ان کے بعد حسن شاہ قریشی 2 بیٹے چھوڑ کر فوت ہوئے۔ شیخ پیر شاہ قریشی کی نسل سے خان بہادر شیخ ریاض حسین قریشی نمایاں ہوئے۔ خان بہادر شیخ ریاض حسین قریشی کے 5 بیٹے تھے۔ کیپٹن مقبول حسین تو باپ کے ساتھ ہی کوئٹہ کے زلزلے کے دوران فوت ہوئے، جبکہ شیخ بہاون شاہ قریشی باپ سے 3 سال پہلے فوت ہو چکے تھے۔ مخدوم میجر عاشق حسین قریشی کے صاحبزادے نواب صادق حسین قریشی ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں گورنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب رہے۔ انگریزوں کی آمد کے وقت قریشی خاندان کے زیر انتظام دونوں درگاہوں کے سجادہ نشین مخدوم شاہ محمود قریشی اول تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، جن میں سے خان بہادر بہاول بخش قریشی نے خاندان کی قیادت سنبھالی۔ جب 1896 میں وہ فوت ہوئے تو ان کے اکلوتے صاحبزادے شیخ محمود شاہ قریشی 2 سال پہلے ہی انتقال کر چکے تھے۔ چنانچہ ان کے چھوٹے بھائی خان بہادر مخدوم شیخ حسن بخش قریشی نے خاندان کی قیادت سنبھالی۔ یہ 2 بیٹے چھوڑ کر فوت ہوئے، شیخ مخدوم احمد کبیر اور خان بہادر نواب شیخ مرید حسین قریشی۔ نواب مرید حسین قریشی کے اکلوتے صاحبزادے مخدوم سجاد حسین قریشی سہروردی سلسلے سے تعلق رکھنے والی دونوں درگاہوں کے 31ویں سجادہ نشین تھے، جنہیں جنرل ضیاء الحق نے گورنر پنجاب بنایا۔ ان کے 2 بیٹے ہیں، مخدوم مرید حسین قریشی اور مخدوم شاہ محمود قریشی۔ سر ہنری لیپل گریفن کی کتاب چیفز اینڈ فیملیز آف نوٹ ان پنجاب کے مطابق 1848 اور 49 میں بلوہ کے دوران مخدوم شاہ محمود قریشی نے گورنمنٹ کی خیر خواہی ظاہر کی، اور اس میں ایک کلام نہیں کہ مخدوم ممدوح کے سکھوں کے ساتھ محبت کرنے کی کوئی وجہ بھی نہ تھی۔ مخدوم نے اپنے اثر و رسوخ سے اور ان خبروں سے جو اس نے دی گورنمنٹ انگلیشیا کو بہت فائدہ پہنچایا۔ چنانچہ الحاق پنجاب کے موقع پر ملتان کی زیارتوں کے وظائف بحال رکھے گئے، یعنی اچھا برتاؤ کرنے کی شرط پر 700 روپے مالیت کی اراضی بطور الدوام جاگیر کے دی گئی، اور 1300 روپیہ کا نقد وظیفہ مخدوم شاہ محمود کی جین حیات کے لیے عطا کیا گیا۔ نیز ضلع شاہی ناک کا جہاں مخدوم نے 1834 میں میوہ دار درخت نصب کیے تھے، اس کا 1/4 حصہ بطور ذاتی عطیہ پیش کیا گیا۔ محاصرہ ملتان کے دوران قریشی خاندان کے زیر انتظام دونوں درگاہیں تقریباً منہدم ہو گئی۔ حضرت غوث بہاؤالدین زکریا اور حضرت شاہ رکن عالم کے مقابر از سر نو تعمیر کیے گئے۔ چند برس بعد ہی برصغیر پاک و ہند میں انگریزوں کے خلاف بغاوت پھوٹ پڑی تو شاہ محمود قریشی کے ہم نام ان کے پردادا کے والد شاہ محمود قریشی اول نے 1857 کی جنگ آزادی کے وقت انگریزوں کے مخبر کا کردار ادا کیا۔ انگریز سرکار کو مجاہدین کی نقل و حرکت سے متعلق خبریں فراہم کرنے کے علاوہ مخدوم سجاد حسین قریشی کے دادا مخدوم شاہ محمود قریشی نے غلام مصطفیٰ خان خاکوانی ملتانی رسالے کے لیے 20 سپاہی اور متعدد گھوڑے فراہم کیے۔
نہر ولی محمد کے اوپر تعمیر کیا گیا پل جو انگریز فوج کی چھاؤنی کی طرف جانے والا اکلوتا راستہ تھا۔ مخدوم شاہ محمود قریشی نے اپنے مسلح مریدین کے ہمراہ اس کی حفاظت کی۔ گوگیرا میں رائے احمد نواز کھرل کی قیادت میں انگریزوں کے خلاف مزاحمت کرنے والے مجاہدین کے خلاف کرنل ہیملٹن نے جو آپریشن کیا، مخدوم شاہ محمود قریشی نے اس کارروائی میں اپنے مسلح مریدین کے ہمراہ بذات خود شرکت کی۔ تراب الحسن سرگانہ اپنی کتاب پنجاب اینڈ دی وار آف انڈیپینڈنس کے صفحہ نمبر 66 پر لکھتے ہیں کہ ملتان کے رئیس نہ صرف حکومت برطانیہ کے وفادار رہے بلکہ ہر ممکنہ طریقے سے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر وفاداری کا مظاہرہ کرنے کے لیے بےتاب دکھائی دیے۔ ان رؤساء میں سب سے اہم اور قابل ذکر مخدوم شاہ محمود قریشی ہیں۔ ان کی مسلسل وفاداری مسلمان آبادی کو انگریزوں کا مطیع کرنے میں معاون ثابت ہوئی۔ ان کے مریدوں میں سے کوئی مجاہدین کی صف میں شامل نہ ہوا۔ انہوں نے فوج اور پولیس کے لیے ریکروٹ بھی مہیا کیے۔ انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں برطانیہ کے لیے شاندار خدمات سر انجام دیں۔ وہ گوگیرا میں مجاہدین کے خلاف لڑنے کے لیے بذات خود کمشنر ملتان کرنل ہیملٹن کے ساتھ گئے۔ انگریز کمشنر کے مطابق مخدوم شاہ محمود قریشی کی اس موقع پر موجودگی نے مجاہدین پر بہت اثر کیا۔ جب ان مجاہدین نے دیکھا کہ ان کے اپنے عقیدے سے تعلق رکھنے والا ایک مذہبی پیشوا ان کے خلاف کھڑا ہے تو ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ 1857 کے دوران جد و جہد آزادی کو کچل دیا گیا تو مخدوم سجاد حسین قریشی کے پردادا مخدوم شاہ محمود قریشی اول، جو دونوں درگاہوں کے سجادہ نشین تھے، انہوں نے مجاہدین کے خون کی خوب قیمت وصول کی اور انگریزوں کی چاکری کا صلہ پایا۔ انہیں انگریز سرکار کے لیے انجام دی گئی خدمات کے عوض مبلغ 3000 روپے نقد عطا ہوئے۔ درگاہوں کے لیے الاؤنس کی مد میں 1750 روپے مالیت کی متبادل جاگیر دی گئی۔ اس جاگیر کے علاوہ 550 روپے مالیت کے 8 کنویں الادوام انعام کے طور پر ملے۔ اس کے علاوہ 1860 میں جب وائسرائے ہند لاہور تشریف لائے تو نہ صرف خلعت عطا ہوئی بلکہ مخدوم شاہ محمود قریشی کی ذات اقدس کے لیے 150 روپے سالانہ آمدنی کا حامل باغ بھی عنایت ہوا، جو بھنگی والا باغ کے نام سے مشہور ہوا۔ سید اولاد علی گیلانی کی تصنیف برقع ملتان کے مطابق مخدوم شاہ محمود قریشی 1869 میں اللہ کو پیارے ہوئے اور آپ کی جگہ آپ کے صاحبزادے مخدوم بہاول بخش صاحب سجادہ نشین مقرر ہوئے۔ مخدوم بہاول بخش کے نام پر بھی 9 مواضعات میں جاگیر جاری رہی اور باغ کی جاگیر بھی بدستور قائم رہی۔ تحصیل لودھراں و میلسی میں ترینی کے حقوق کا کچھ حصہ بھی آپ کے خاندان کے لیے ہمیشہ کے لیے معاف ہوا۔ 1880 میں دربار لاہور میں جنگ کابل کی خدمات کے صلہ میں آپ کو ایک خلعت فاخرہ سرکار نے عطا کی۔ 1870 میں آپ کو آنریری مجسٹریٹ مقرر کیا گیا اور مقامی میونسپیلٹی کے آپ ممبر بھی منتخب ہوئے۔ مخدوم بہاول بخش قریشی 1896 میں فوت ہوئے تو ان کے صاحبزادے مخدوم زادہ محمد شاہ قریشی ان سے پہلے ہی انتقال کر چکے تھے۔ چنانچہ ان کے چھوٹے بھائی یعنی موجودہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے پردادا خان بہادر مخدوم شیخ حسن بخش قریشی کو سجادہ نشین مقرر کیا گیا۔ مخدوم سجاد قریشی کے دادا مخدوم شیخ حسن بخش قریشی، جنہیں انگریز سرکار نے خان بہادر کا خطاب دیا، انہیں سب رجسٹرار ملتان تعینات کیا گیا۔ 13 سال تک ملتان کے کمشنر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیتے رہے۔ اعزازی مجسٹریٹ بھی بنایا گیا۔ ان کے 1921 میں انتقال پر ان کے فرزند مخدوم شیخ مرید حسین قریشی ان کے جانشین مقرر ہوئے۔ شاہ محمود قریشی کے دادا مخدوم شیخ مرید حسین قریشی کو انگریز سرکار کی طرف سے خان بہادر اور نواب کا خطاب عطا کیا گیا۔ وائسرائے کے درباریوں میں مخدوم شیخ مرید حسین قریشی کو نمایاں مقام حاصل تھا اور دربار میں پہلی نشست ان کے لیے مختص تھی۔ مخدوم شاہ محمود قریشی کے دادا خان بہادر نواب شیخ مرید حسین قریشی نے بھی انگریزوں کی چاکری کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔
خان بہادر شیخ مرید حسین قریشی کو سول نافرمانی تحریک کامیابی کے ساتھ روکنے پر آنریری ایکسٹرا کمشنر تعینات کیا گیا۔ 1936 میں نواب شیخ مرید حسین قریشی دستور ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ قریشی خاندان کی دوسری شاخ سے خان بہادر شیخ ریاض حسین قریشی رئیس ملتان نے نمایاں مقام حاصل کیا۔ خان بہادر شیخ ریاض حسین قریشی کو دربار تاج پوشی میں درباری تمغے سے نوازا گیا۔ جب وائسرائے ہندوستان کا جلوس نکلا تو مخدوم خان بہادر شیخ ریاض حسین قریشی وائسرائے کے باڈی گارڈ کے طور پر شریک ہوئے۔ آپ کئی سال تک متواتر ڈسٹرکٹ بورڈ ملتان کے وائس چیئرمین رہے۔ جنگ عظیم میں 100 جوان بھرتی کروانے پر آپ کو CIB کا خطاب دیا گیا۔ خان بہادر شیخ ریاض حسین قریشی کے 5 بیٹے تھے، مگر ان میں سے 2 ہی پروان چڑھے۔ ان میں سے ایک کیپٹن مقبول حسین قریشی 1935 میں اپنے والد کے ہمراہ کوئٹہ کے بھونچال میں مارے گئے، جبکہ مخدوم میجر عاشق حسین قریشی پروونشل درباری اور آنریری ایکسٹرا کمشنر تعینات ہوئے۔ نوابزادہ میجر عاشق حسین بخاری 1936 میں دستور ساز اسمبلی کے بلا مقابلہ رکن منتخب ہوئے۔ قریشی خاندان نے مسلم لیگ کی حریف سیاسی جماعت یونینسٹ پارٹی کا بھرپور ساتھ دیا۔ میجر عاشق حسین بخاری یونینسٹ وزارت کے زمانہ میں دلتانہ خاندان کے سرگرم حلیف رہے۔ 1945-46 کے انتخابات میں شاہ محمود قریشی کے دادا خان بہادر نواب شیخ مرید حسین قریشی نے یونینسٹ پارٹی کے ٹکٹ پر شجاع آباد سے الیکشن لڑا، لیکن مسلم لیگی امیدوار سید محمد رضا شاہ گیلانی سے شکست کھا گئے۔ قیام پاکستان کے بعد 1951 کے انتخابات میں شاہ محمود قریشی کے والد مخدوم سجاد حسین قریشی مسلم لیگی امیدوار ولایت حسین گردیزی سے شکست کھا گئے۔ قریشی خاندان ہوا کا رخ دیکھ کر وفاداریاں تبدیل کرنے کے فن میں ماہر ہے۔ مخدوم سجاد حسین قریشی 1959 میں ملتان ضلع کونسل کے وائس چیئرمین بن گئے۔ ایوب خان کی آمد کے بعد مسلم لیگ کونسل کو زوال آ گیا اور اب مسلم لیگ کنونشن کنگز پارٹی تھی، اس لیے نواب آف کالا باغ امیر محمد خان کی ترغیب پر مخدوم سجاد حسین قریشی کنونشن لیگ میں شامل ہو گئے اور تب تک وفاداری تبدیل نہ کی جب تک ایوب خان کے اقتدار کا سورج ڈوبتا ہوا دکھائی نہ دیا۔ وکیل انجم کی کتاب سیاست کے فرعون میں صفحہ نمبر 193 پر دستیاب معلومات کے مطابق 1965 کے انتخابات میں مخدوم سجاد حسین قریشی نے محترمہ فاطمہ جناح کے مقابلے میں ایوب خان کو کامیاب کروانے کے لیے بہت کام کیا۔ سر خضر حیات کی یونینسٹ حکومت کے سابق وزیر میجر عاشق حسین قریشی کے فرزند نواب صادق حسین قریشی جو مخدوم سجاد حسین قریشی کے کزن تھے، وہ بھی 1965 میں کنونشن لیگ میں شامل ہوئے تو انہیں خانے وال سے بلا مقابلہ منتخب کروا لیا گیا۔ جنرل ایوب خان کے رخصت ہونے کے بعد مخدوم سجاد حسین قریشی پھر سے کونسل مسلم لیگ میں آ گئے اور شمولیت کے وقت یہ شرط رکھی کہ گیلانی خاندان کو اس جماعت میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ ذوالفقار علی بھٹو، جن کی پیپلز پارٹی کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا، ملتان کے دورے پر آئے تو چند ہفتے پہلے کونسل مسلم لیگ میں شامل ہونے والے مخدوم نواب صادق حسین قریشی نے ایک بار پھر پارٹی بدل لی اور بھٹو کے ساتھی بن گئے۔ بھٹو برسر اقتدار آئے تو نواب صادق حسین قریشی کو گورنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا گیا۔ ان کے بیٹے مخدوم ریاض حسین قریشی بھی سیاست میں متحرک رہے۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں شاہ محمود قریشی کے والد مخدوم سجاد قریشی کو پہلے مجلس شورا کا رکن بنایا گیا، پھر ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور بعد ازاں گورنر پنجاب لگایا گیا۔ مخدوم سجاد حسین قریشی اپنے بڑے بیٹے مخدوم شاہ محمود قریشی کو بلدیاتی سیاست کے ذریعے متعارف کروانا چاہتے تھے اور انہیں ضلع کونسل ملتان کا چیئرمین بنانے کے خواب دیکھے جا رہے تھے، مگر 1983 کے بلدیاتی انتخابات میں میدان سیاست کا یہ کمسن شاہ سوار پہلی ہی سواری کے دوران منہ کے بل گر پڑا۔ شاہ محمود قریشی کونسلر کی نشست جاوید ہاشمی کے بھائی مختار ہاشمی کے مقابلے میں ہارنے کے بعد چیئرمین ضلع کونسل کی دوڑ سے باہر ہو گئے، کیونکہ تب چیئرمین کا الیکشن لڑنے کے لیے بنیادی نشست جیتنا ضروری تھا۔
1985 کے غیر جماعتی انتخابات میں قومی اسمبلی کی نشست تو جاوید ہاشمی جیت گئے، مگر صوبائی اسمبلی کی نشست پر شاہ محمود قریشی نے کامیابی حاصل کی۔ 1987 کے بلدیاتی انتخابات میں شاہ محمود قریشی کا دیرینہ خواب پورا ہوا اور وہ ملتان ضلع کونسل کے چیئرمین منتخب ہو گئے۔ شاہ محمود قریشی اور ان کے والد مخدوم سجاد حسین قریشی نے جنرل ضیاء الحق کے ریفرنڈم کے دوران ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ 1988 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی نے مرکز میں کامیابی حاصل کی تو پنجاب میں میاں نواز شریف کو اکثریت حاصل ہوئی۔ گورنر سجاد حسین قریشی کو کہا گیا کہ اگر وہ میاں نواز شریف سے حلف نہ لیں تو اس عہدے پر برقرار رہ سکتے ہیں، مگر مخدوم سجاد حسین قریشی نے یہ بات نہ مانی اور ان کی جگہ جنرل ریٹائرڈ ٹکا خان کو پنجاب کا گورنر لگا دیا گیا۔ مخدوم سجاد حسین قریشی کے دونوں بیٹے مخدوم شاہ محمود قریشی اور مخدوم مرید حسین قریشی پنجاب اسمبلی کے ممبر تھے۔ ان کے داماد پیر شجاعت حسنین قریشی بھی میاں چنو سے ایم پی اے تھے۔ شاہ محمود قریشی نواز شریف کی وزارت اعلیٰ کے دوران پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے وزیر رہے، جبکہ وزیر اعلیٰ غلام حیدر وانی کی کابینہ میں فائنانس منسٹر کے طور پر کام کرتے رہے۔ شاہ محمود قریشی نہ صرف نواز شریف کی گاڑی ڈرائیو کیا کرتے تھے بلکہ 1993 کے سیاسی بحران کے دوران انہوں نے نواز شریف کا بھرپور ساتھ بھی دیا۔ جب غلام حیدر وانی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی تو شاہ محمود قریشی نے جذباتی تقریر کرتے ہوئے اسپیکر کو جمہوریت دشمن جبکہ نواز شریف کو جمہوریت کا چیمپئن قرار دیا۔ لیکن چند ماہ بعد ہی جب شاہ محمود قریشی پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے تو وہ نواز شریف کو جمہوریت دشمن کہنے لگے۔ شاہ محمود قریشی جو جنرل پرویز مشرف کے دور میں ملتان کے ضلع ناظم منتخب ہوئے، انہوں نے ریفرنڈم کی حمایت کرنے اور جنرل پرویز مشرف کا استقبال کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر جب اگست 2002 میں وہ ضلع ملتان کے منصب سے مستعفی ہو گئے اور انہوں نے الیکشن لڑا تو ان کی مقبولیت عروج پر تھی۔ 2008 میں شاہ محمود قریشی تیسری بار ایم این اے منتخب ہوئے تو وزارت عظمیٰ کا ہما ان کے پاس سے گزر کر یوسف رضا گیلانی کے سر پر جا بیٹھا اور انہیں وزارت خارجہ پر قناعت کرنا پڑی۔ بعد ازاں پیپلز پارٹی سے اختلافات کے باعث وزارت اور پھر پارٹی چھوڑ دی۔ 2011 میں پی ٹی آئی میں شامل ہوئے۔ ان کے بھائی مخدوم مرید حسین قریشی کے مطابق شاہ محمود قریشی کہا کرتے تھے کہ عمران خان فارغ ہو جائیں گے اور میں وزیر اعظم بنوں گا، مگر یہ خواب پورا نہ ہو سکا اور 2018 میں پی ٹی آئی کے برسر اقتدار آنے کے باوجود انہیں ایک بار پھر وزارت خارجہ پر اکتفا کرنا پڑا۔ شاہ محمود قریشی کا متبادل منصوبہ وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کا تھا، مگر یہ خواب یوں چکنا چور ہوا کہ شاہ محمود قریشی کے اپنے ہی فائنانسر سلمان نعیم نے آزاد امیدوار کے طور پر انہیں صوبائی اسمبلی کی نشست پر شکست دے دی۔ قریشی خاندان کے ایک چشم و چراغ ظہور حسین قریشی جو خانیوال کے حلقہ پی پی 217 سے ایم پی اے رہے ہیں اور 2018 میں این اے 152 خانیوال سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر ایم این اے منتخب ہوئے، یہ شاہ محمود قریشی کے بھانجے ہیں۔ ان کے والد پیر شجاعت حسنین قریشی جن کی شادی مخدوم سجاد حسین قریشی کی بیٹی سے ہوئی، سینیٹر اور پنجاب اسمبلی کے رکن رہے۔ ظہور حسین قریشی کے دادا جن کا نام پیر ظہور حسین قریشی تھا وہ بھی پنجاب کی دستور ساز اسمبلی کے رکن رہے۔ محمد معین الدین ریاض قریشی جو 2002 میں صوبائی اسمبلی کے حلقہ پی پی 194 سے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر ایم پی اے منتخب ہوئے، ان کے والد ریاض حسین قریشی بھی ایم این اے رہے۔ ان کی شادی پیر شجاعت حسنین کی بیٹی سے ہوئی، یعنی یہ ظہور حسین قریشی ایم این اے کے بہنوئی ہیں۔ یہ تھی قریشی خاندان کی کہانی۔ اس کے ساتھ ہی غدار کون سیریز کا سلسلہ فی الحال اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔